میں نے اپنی محبت کو اپنے سامنے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھا۔ پھر جمعے والے دن جب میں نے درود ابراہیم پڑھنا چالو کیا تو اس کو دیکھ کے جو ہوا، اس کے بعد جو ہوا نا، اس کو دیکھ کر کے سب حیران رہ گئے اور میں خود بھی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ میری خالہ جان کی بیٹی کی شادی تھی۔ ان کی شادی میں میری ایک بہن سے نا ملاقات ہوئی۔ اس سے میری اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ایک بار میں کہ وہ میری بہت اچھی جو ہے نا دوست بن گئی، اور وہ ملاقات میری بہت اچھی دوستی میں بدل گئی۔ اس کا میرے گھر مطلب ہم لوگ کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہو گیا تھا۔ تو کیونکہ اس سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی تو وہ میرے گھر بھی آتی جاتی تھی، تو جیسا کہ میں نے بتایا تو ان کے جو ہے نا مطلب ان کے جو بھائی ہیں نا، تو میں ان کو بہت زیادہ پسند کرنے لگی تھی، کیونکہ ان کے اندر کچھ نا بہت زیادہ اچھی عادتیں تھیں، اچھائیاں تھیں، اور وہ 5 وقت کے نمازی بھی تھے۔ تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے اور ان کے اندر بہت زیادہ اچھائیاں تھیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا میرے دل میں جو ہے نا ان کو اپنا محرم بنانا چاہتی تھی، اور اللہ پاک سے جو ہے نا دعا کرتی تھی کہ ان کو میرا محرم بنا دے۔ پھر ایک دن میری دوست انہی کی بہن جو ہے آتی ہے اور مجھ سے بتاتی ہے کہ جو ہے نا میری بھائی کا نکاح ہونے والا ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میرا دل ٹوٹا۔ پھر میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا پاک سے دعاؤں میں مانگ رہی ہوں، دعا میں مانگا ہے۔ پھر میں بہت پریشان ہو گئی۔ میری دوست یعنی ان کی بہن جن کو میں مطلب اپنا محرم بنانا چاہتی تھی، وہ میری پکی دوست بن چکی تھی، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے۔ تو وہ مجھ سے ایک بات بتاتی تھی کہ جو ان کے گھر میں جو ہے نا نکاح کی تیاریاں ہوتی تھی نا، روز ڈیلی ایک بات بتاتی تھی۔ فی الحال میں اپنی دوست سے تو مطلب اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی تھی، اپنے دل کی بات نہیں بتا سکتی تھی اب، پر جب میں یہ سب سنتی تھی نا تو مجھ کو جو ہے نا سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں، اور اس وقت میری پڑھائی بھی چل رہی تھی۔ تو پھر ایک دن جو ہے نا مجھے کچھ کام تھا تو میں یونیورسٹی گئی تھی۔ تو میں جو ہے نا ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی، تو میرے پاس ایک جو ہے نا لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو کچھ پڑھ رہی تھی، ٹیلی کاؤنٹر ہوتا ہے نا اس پر کچھ پڑھ رہی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میں درود ابراہیم پڑھ رہی ہوں۔ تو میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو ان کا پوچھنا ہی تھا کہ پتہ نہیں مطلب مجھے کیا ہوا، میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ تو ان پیاری بہن نے جو ہے نا اس بہن نے نا مجھ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میری لائف میں بھی جو ہے نا ایک پرابلم تھی۔ تو ایک دوست ہے میری، استادہ دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو جو ہے نا جمعے والے دن 313 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پھر دیکھنا، دعا کرنا ہے، اور جس طرح سے جو ہے نا میری دعا قبول ہوئی ہے نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی کرم فرمائیں گے۔ میں نے کہا کہ میری دعا اب تو بالکل جو ہے مطلب ناممکن ہے، اب تو وہ نکاح کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بھی لگتا تھا، وہ کہنے لگی مطلب مجھے بھی لگتا تھا کہ سب ختم ہو گیا ہے، سب ختم ہو چکا ہے، وہ انسان کسی اور کا مطلب ہو گیا ہے، لیکن اللہ پاک نے میری دعاؤں کو مطلب ایسے قبول کیا کہ میری جو استادہ دوست نے بتایا تھا۔ پھر جس نے بھی جمعہ آیا تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جیسے ہی جمعہ آتا ہے تو میں نے جو ہے نا اس کو پڑھا، تو میرے آج پہلا تھا مطلب جمعہ درود ابراہیم پڑھا میں نے۔ تو پڑھنے کے بعد میرے دل کو نا اتنا سکون ملا، اور میرا توکل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہو گیا کہ اللہ پاک سب ٹھیک کر دیں گے۔ میری دوست آئی اور اس نے اپنے بھائی کا نا نکاح کا کارڈ جو ہے نا میرے ہاتھ میں نا مجھے دے دیا، پر مجھے اتنا سکون ملا تھا درود ابراہیم پڑھ کر نا کہ اللہ ہے نا سب ٹھیک ہو جائے گا، اور مجھے اللہ پاک نے اتنی ہمت دی۔ پھر وہ دن ہمت دے دی، اور پھر وہ دن بھی آ گیا ان کے بھائی کا نا، جس دن جو ہے نا ان کا نکاح تھا،
اور پھر نکاح کے دن جب ہم جو ہے نا لوگ ان کے ساتھ جو ہے نا نکاح پر لڑکی والے کی طرف گئے تو وہاں پر مزید نکاح ہونے ہی والا تھا اور وہاں پہ ساری نکاح کی تیاریاں چل رہی تھیں اور میں سب اپنے آنکھوں کے سامنے میں ان کو دیکھ رہی تھی. پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا وہاں پر مزید اچانک میں جو ہے نا لڑکی والوں کی طرف سے کچھ مطلب ضد وغیرہ ہونے لگی کسی بات کو لے کر کے نا. تو اسی میں وہ چیز جو ہے نا جھگڑے میں بدل گئی. پھر اس لڑکی نے جو ہے نا نکاح سے سڈنلی جو ہے نا اچانک مطلب انکار کر دیا. تو مگر بہت سمجھایا گیا، بہت مطلب کہا گیا، تو مگر پتہ چلا کہ اس کے گھر والے جو ہے نا تو لڑکی کے ساتھ زبردستی کر کے اس کی شادی کرا رہے تھے ان سے. اور پھر مطلب بات نہیں بن سکی اور پھر ان کا جو ہے نا پھر سب میں نے مطلب سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور پھر جب انکار کر دیا میں نہیں کروں گی اس سے شادی اور مجھے نہیں کرنی ہے، اس لڑکی نے صاف صاف منع کر دیا ان سے شادی نہیں کرنی ہے. پھر جو ہے نا ہم سب جو ہے جب بات بنی نہیں پھر ہم سب واپس آ گئے اور بالکل حیران رہ گئی کہ یہ سب بالکل مطلب حیران رہ گئی یہ سب کیسے ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آیا. اور پھر اسی طرح سے جس طرح سے میں ہر جمعے کو والے دن 313 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد درود ابراہیم پڑھ رہی تھی، اسی طرح سے میں نے پڑھنا کنٹینیو رکھا. اور میں اس دن بھی جمعے کا دن تھا اور میں پڑھ کر کے جو اللہ تعالیٰ سے بات کر ہی رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ. اور پوری مطلب میں نے اللہ تعالیٰ سے بات وغیرہ کی اور مجھے جو ہے نا میرے پاس پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. جب میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا نا تو میں حیرت انگیز رہ گئی. میری وہ فرینڈ میرے پیچھے کھڑی ہوئی تھی وہ سب کچھ سن چکی تو وہ کہنے کی جب تو ایسا کچھ تھا تو تم نے مجھے بتایا تو نہیں. تو میں نے کہا کہ کیسے بتاتی میں یہ ساری باتیں. اور پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کو جو ہے نا مطلب مجھے بتایا بغیر اپنے گھر والوں کو لے کے چلی آئی اور جو ہے اس کے بعد میرے گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اور شکر الحمدللہ میرا نکاح ہو گیا اور آج میں بہت الحمدللہ خیریت سے ہوں. تو جس طرح سے ان بہن نے ظہر کی نماز کے بعد درود ابراہیم 313 مرتبہ پڑھا ہے جمعے والے دن تو آپ بھی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معجزہ کریں گے. کیونکہ جو شخص جمعے والے دن درود شریف پڑھتا ہے تو آپ فرشتوں کی اس دن ڈیوٹی لگی رہتی ہے کہ وہ اس درود کو پاک کو لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ پیش کرتے ہیں اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارکہ میں اٹھ کر کے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. سوچیں جس انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے تو اس کا کیا ہوگا، اس کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے، اس کی دعا تو ضرور قبول ہوگی. تو آپ بھی اگر آپ مستقل بیٹھ کر کے ایک ہی بیٹھک میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ جیسے ہی جمعے کی شب لگتی یعنی کہ جمعرات کی جو مغرب کے بعد سے ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہ جمعے کا لگ جاتا ہے تو آپ اس سے لے کر کے جمعے والے دن مغرب سے پہلے 313 مرتبہ درود ابراہیم مکمل کر لیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی دعا بھی ضرور قبول فرمائیں گے جو سی بھی ہوگی.